अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खान की जिंदगी खतरे में है। इस हवाले से आप सोशल मीडिया पर कई बयानात सुन चुके हैं, कई दावे सुन चुके हैं कि जिस हद तक का मामला जा चुके हैं, जिस तरह से डी चौक में सीधी गोलियां चली हैं, तो खान के साथ कुछ भी किया जा सकता है। लिहाजा इस हवाले से पाकिस्तान के सीनियर एंकर, सीनियर सहाफी, अगरचे वो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, डॉक्टर मुईद पीरजादा, उनकी जानब से अपने ताजा तरीन वीलॉग के अंदर एक दावा किया गया है। डॉक्टर मुईद पीरजादा कहते हैं कि मेरे एक क्रेडिबल सोर्स ने मुझे यह खबर दी है कि ताकतवर हलकों की जानब से एक अहम मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर, यानी बड़े साहब तो मौजूद नहीं थे, उनसे नीचे वाले जो लोग हैं वो मौजूद थे और फिर उनसे नीचे वाले भी उनके साथ बैठे हुए थे। तो वहां पे जो बड़े अफसर थे उनकी जानब से कहा गया कि सोचें अगर इमरान खान फिजिकली, यानी इमरान खान अल्लाह ना करे फौत हो जाते हैं, वफात पा जाते हैं, तो फिर क्या होगा। ये डॉक्टर मुईद पीरजादा दावा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये बात करने की देर थी कि वहां पे जो जूनियर अफसरान बैठे थे उनके चेहरे लटक गए, वो परेशान हो गए, मुकम्मल तौर पे खामोशी हो गई और ये खामोशी तकरीबन 1 मिनट तक जारी रही। और उसके बाद वो जो बड़े साहब थे, उनके जो बॉस थे, वो बोल पड़े कि देखिए इमरान खान की बेशुमार खिदमात हैं, वो पाकिस्तान के हीरो हैं, उनके नाम से कम से कम एक सड़क तो जरूर होनी चाहिए उनके बाद, जैसे कायद आजम के नाम से, इकबाल के नाम से, सर सैयद साहब के नाम से, तो इस तरह की उनकी भी यादगार एक होनी चाहिए। और फिर डॉक्टर मुईद पीरजादा के मुताबिक उन्हीं बड़े साहब ने यह कहा कि देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मुश्किल होगा, 1 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे या लोग ठंडे हो जाएंगे। अब यह बड़ा खतरनाक दावा है। अगर तो इस तरह का कोई प्लान है, अगर, तो खुदारा यह मत कीजिए, खुदारा इस हद तक मामलात मत लेके जाए। बहरहाल डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बड़े एंकर हैं, बड़े सहाफी हैं। उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ एक ही सोर्स उनके पास है, अगरचे वो कहते हैं कि सोर्स ठीक है, क्रेडिबल है, उनकी जानब से ये दावा सामने आया। तो बहरहाल कोई भी इस तरह का अगर कोई प्लान बन रहा है तो मेरे ख्याल से ये मुल्क वैसे ही खत्म हो चुका है, डूब चुका है, दुनिया मजाक उड़ा रही है और पाकिस्तान के अंदर लोगों का दिल टूटा हुआ है। इतनी नफरत हो चुकी है कि अब यानी लोग जो कमेंट्स करते हैं, हम देखते हैं, उनको इतनी नफरत हो चुकी है कि बयान नहीं किए जा सकते, उन कमेंट्स को पढ़ा भी नहीं जा सकता। तो बहरहाल ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं जिस तरफ रियासत जा रही है या जा चुकी है। इससे आगे मत जाएं, यहां पर ही ब्रेक लगा दें। फिर जनाब पीटीआई के अंदर भी एक तमाशा लगा हुआ है, एक ड्रामेबाजी चल रही है और बहरहाल आज बैरिस्टर गौहर अली खान की जानब से भी पॉलिसी बयान दिया गया है, यानी पार्टी के सरबराह है, अगरचे वो कहीं पर नजर नहीं आए, ना एहतजाज में नजर आए, अडयाला में मुलाकातें और वीडियो बनाने के लिए जरूर गए, किसी वर्कर के घर नहीं गए, किसी जनाजे में नहीं गए, कोई उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे कोई बड़ा बयान भी नहीं दिया या मीडिया पे के। अभी उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कहते हैं कि बुशरा बीबी का कोई सियासी रोल नहीं, गोली नहीं चलनी चाहिए थी, हमने कोई गलत अदाद शुमार नहीं बताए, बल्कि 12 शुहदा का हमारा जो है वो नंबर है अभी तक का। धरना डी चौक में था या संजानी में था, खान साहब ने क्या फैसला किया ये हमारा अंदरूनी मामला था। सवाल यह है कि गोली क्यों चली, सवाल यह है गोली क्यों चली। बहुत अच्छी बात है, मैं भी पिछले 2 दिन से यही बात कर रहा हूं, छोड़े आप। वो कहते हैं बुशरा बीबी ने यह किया क्योंकि बुशरा बीबी आगे आ गई, छोड़ दे बुशरा बीबी को, छोड़ दे अली अमीन गंडापुर को या दूसरे तीसरे को। यानी डी चौक कोई हराम जगह है,
کوئی جہنم کا دروازہ ہے کہ وہاں پہ آپ چلے گئے تو آپ کو گولی لگے گی؟ ہم بھی ٹھیک چک جاتے ہیں، وہاں پہ رپورٹنگ کرتے ہیں. یہ فائنل کال سے پہلے بھی جو صورتحال تھی ہم وہاں پہ جا کے رپورٹ کرتے رہے. تو ایک جگہ ہے پاکستان کی، اسلام آباد کی، سب کی سانجھی جگہ ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں خدا نخواستہ آپ وہاں پہ چلے جائیں تو ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے اور آپ کو مار دیا جانا چاہیے. تو یہ بیرسٹر گوہر نے آج کہا کہ گولی کیوں چلی؟ مسئلہ تو یہ گولی چھوڑ دے جی، وہ ادھر آ گئے، وہ ادھر آ گئے، بشرا بی بی نے وہ کہا تھا، جانا سنگجانی تھا. وہ آپ سنگجانی جائیں، آپ پنڈی جائیں، آپ پشاور جائیں، آپ لاہور جائیں. بات یہ ہے کہ گولی کیوں چلی، کیوں چلائی گئی؟ سوال سب سے بڑا ہے جس پر پی ٹی آئی کو فوکس جو ہے وہ اس وقت کرنا چاہیے اور پوری دنیا تک یہ پہنچانا چاہیے کہ گولی کیوں چلی. بشرا بی بی کے حوالے سے بھی دعوے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو دعویٰ آج یہ بھی سامنے آیا، مشال یوسفزئی جو ان کی ترجمان ہے، انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کو دھوکے سے لے کر جایا گیا مانسیرا. انہیں کہا گیا کہ ہم ابھی ادھر سے نکل رہے ہیں کیونکہ ظاہر حالات خراب ہو گئے ہیں. سیدھی فائرنگ ہونا شروع ہو گئی تھی اور بشرا بی بی گاڑی کا ٹائر بھی پھٹ گیا تھا، لیکن کہا گیا تھا ہم تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے. اور اس کے بعد بشرا بی بی کو جو ہے وہ لے گئے مانسیرا. پھر مشال یوسفزئی کہتی ہیں کہ بشرا بی بی کو پارٹی قیادت پر اعتماد نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے امانت کے طور پر اپنا پلان دیا ہے، میری عمران خان سے براہ راست بات کروا دیں. اگر بیرسٹر گوہر ملاقات کرائی جا سکتی تو میری بات بھی کرائی جا سکتی تھی. اور یہ بات بالکل ویلڈ ہے بشرا بی بی کی. دیکھیے بیرسٹر گوہر کی ملاقاتیں، بیرسٹر سیف کی ملاقاتیں، کبھی رات کو ملاقاتیں، کبھی دن کو ملاقاتیں، لمبی لمبی ملاقاتیں. تو بشرا بی بی کی کروا دیتے، کو فون پہ ہی بات کرواتے جس میں خان کہتا ہے کہ بشرا بی بی چلے سنگجانی چلے یا کسی اور جگہ پہ چلے. یعنی اگر سیریسنس ہوتی تو اگر بیرسٹر گوہر کو اس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں اور بشرا بی بی نہیں جا سکتی. یعنی عجیب بات ہے نا کہ بشرا بی بی نہیں جا سکتی. تو یہ ہو سکتا تھا. اور اب وہ سارا تماشا جی بشرا بی بی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ میرے خیال سے فضول بکواس، ایک فضول ایکسرسائز ہے. اور یہ بھی کہنا کہ احتجاج ناکام ہو گیا، یہ بھی ایک بکواس چیز ہے. کیسے ناکام ہوا؟ بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، بہت زیادہ لوگ نکلے. اگرچہ پنجاب سے کوئی بڑی نمائندگی نہیں تھی، لوگ تھے لیکن بڑی نمائندگی نہیں تھی، لیڈرشپ بھی غائب تھی، لیکن احتجاج بڑا تھا. احتجاج ناکام نہیں ہوا. اب کسی بھی احتجاج پر اگر گولیاں چل جائیں تو لوگوں نے نکل نہیں ہوتا ہے. لوگ مرے بھی، لوگ زخمی بھی ہوئے، لوگ وہاں سے بھاگ گئے بھی ڈر کے. تو لہذا ناکام کہاں پہ ہوا؟ ظلم ہوا، احتجاج پر ظلم ہوا، فائرنگ ہوئی جو کبھی نہیں ہوا کرتی. لہذا ناکامی والی تو کوئی بات نہیں جو کہتے کہ ناکام ہوگا یہ ہوگا. تو اس وقت علی امین گنڈا پور ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، کہتے ہیں ڈھی چوک سے سب سے آخر میں نکلا. یہ سفید جھوٹ ہے، میں بھی وہاں پہ موجود تھا. تو ورکرز وہاں پہ مرتے رہے اور آپ نکل گئے. تو کہتے ہیں ڈھی چوک سے سب سے آخر میں نکلا. عمران خان نے حکم دیا تو وزارت اعلیٰ تو کیا اسمبلی کی رکنیت بھی چھوڑ دوں گا. تو کہتے ہیں خان نے اگر کہا تو میں وزارت اعلیٰ بھی چھوڑ دوں گا، اسمبلی کی رکنیت بھی چھوڑ دوں گا. یعنی میں جماعت کے ساتھ جو پارٹی کے ساتھ لائل ہوں اور میں کھڑا ہوں. اچھا پھر جناب اجلاس ہوا ہے پشاور کے اندر، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر پی ٹی آئی کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور جس کے اندر فیصل امین گنڈا پور، عمر ایوب اسپیکر اسمبلی سمیت قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان نے شرکت کی ہے. اجلاس میں احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے. اسلام آباد سے واپس آنا پارٹی کی ناکامی نہیں، گرفتار اور لاپتہ کارکنان کے لیے ضلع کی سطح پر کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ، گرفتار کارکنان کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دینے کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ گورنر راج مسئلے کا حل نہیں ہے، حل تلاش کیا جائے. گورنر صاحب بالی ووڈ ایکٹر انیل کپور نہیں کہ ایک دن کا وزیر اعلیٰ بن کر مسئلہ حل کر دیں گے. یہ سربراہ اے این پی ایمل ولی خان کی جانب سے کہا گیا ہے. اگرچہ آج ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کی میں حمایت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو کے پی کے اندر گورنر راج ہے آپ لگا دیں، اس سے آگے کیا ہوگا، آپ کر دیں حکومت ختم. کیا مسئلے کا حل نکل جائے گا؟ نہیں. آپ مسئلے کا حل نکالیں تشدد سے یا ایک ایکسٹریم قدم اٹھا کے آپ مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. اور پھر جناب آپ کو خبر دی تھی کہ وہ جوان جو کنٹینر پر چڑھ کے نماز پڑھ رہا تھا اور وہ جو کچھ ان کے ساتھ رینجرز والوں نے کیا، اس کے بعد اس جوان کے دونوں ہاتھ زخمی ہوئے. ظہیر عباس تارڑ جن کا تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے. تو اس حوالے سے اب چودھری مونس الہی، چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے
کہتے ہیں ڈی چوک پہ رینجرز کی جانب سے کنٹینر سے نیچے گرائے گئے پی ٹی آئی کارکن طاہر عباس تارڑ، سوری ان کا نام میں نے ظاہر دیا، طاہر عباس تارڑ، جن کے دونوں بازو ٹوٹ گئے تھے، ان کو ہسپتال سے اور ان کے گھر والوں کو گاؤں سے غائب کر دیا گیا ہے۔ یعنی ان کا جو گاؤں ہے وہاں سے ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا، اور طاہر تارڑ جو ہے وہ ہاسپٹل میں تھے، دونوں بازو زخمی تھے، تو لہٰذا ان کو ہاسپٹل سے غائب کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب اس وقت تماشا، یعنی بجائے اس کے کہ ہم ایک انتہائی قدم اٹھانے کے بعد سبق سیکھیں، ہم مزید گرتے جا رہے ہیں۔ آج بڑی خوبصورت بات کی جو ہے وہ سینئر صحافی مظہر عباس صاحب، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان فتنہ ہے، عمران خان شر پسند ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب یہ فتنہ 8 فروری کا الیکشن جیت گیا تھا، جس کو آپ فتنہ کہہ رہے ہیں نا، وہ پورے ملک میں جیتا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آتا، صرف لاہور کا آپ جو ہے وہ آڈٹ کروا رہے، لاہور کے الیکشن کا،